بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ بیان میں نے عرض کیا تھا کہ تراویح کی اہمیت کیا ہے، اس کو معمولی نہ سمجھا جائے بلکہ یہ سنت موقدہ ہے، اس کے ترک پر گناہ ہوا کرتا ہے۔ اب ایک اشکال اس پر یہ ہے کہ کیا تراویح اور تہجد ایک ہی چیز ہے یا یہ الگ الگ ہیں؟ اور یہ شبہ جو ہے یہ کوئی پرانا شبہ نہیں، یہ ابھی کی ایجاد ہے، یہ کوئی بہت پرانی بات نہیں کہ صحابہ اکرام کے دور میں اس پر اختلاف رہا ہو۔ بہت سارے مسائل ہوتے ہیں جن میں صحابہ اکرام کے دور سے اختلاف چلا آتا ہے۔ یہ معاملہ ایسا ہے جس پر اختلاف ابھی ہوا ہے، یہ قریباً 200 سال قبل یہ معاملہ ہوا کہ تہجد اور جو نماز ہے تراویح کی یہ ایک ہی ہے یا الگ الگ۔ اس سے پہلے کوئی یہ نہیں سمجھتا تھا کہ یہ ایک ہی ہے، اور یہ شبہ ہوا حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ایک روایت ہے جس کا مفہوم میں عرض کیے دیتا ہوں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے متعلق انہوں نے ارشاد فرمایا کہ حضور علیہ السلام نے جو نماز پڑھی وہ 4 رکعتیں تھیں، اور ان کے حسن اور ان کی جو طوالت ہے اس کی تو کیا ہی کہنے، اس کی خوبی کا تو کیا ہی کہنے، یعنی بہترین طریقے سے اللہ کے نبی نے 8 رکعت پڑھی اور اس کے بعد 3 وتر پڑھے، یعنی کل 11 رکعت کا ذکر ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے اور یہی مسلم شریف کی روایت ہے کہ اس میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے 11 رکعت کا تذکرہ ملتا ہے۔ اب بعض لوگوں نے یہ کہا کہ دیکھو، اور اس میں الفاظ ہیں کہ اللہ کے نبی نے رمضان اور غیر رمضان میں 11 رکعت پڑھی۔ اس بات کو لے کر یہ کہا گیا کہ یہ تو جو تراویح ہے اور تہجد ہے ایک ہی چیز ہے، حالانکہ دیکھیں اسی حدیث میں ہے اللہ کے نبی نے رمضان اور غیر رمضان میں 11 رکعت پڑھی۔ تراویح جو ہے وہ غیر رمضان میں نہیں ہوا کرتی، تو پتہ چلتا ہے کہ اس حدیث کا تعلق تراویح کے ساتھ نہیں ہے، کیونکہ رمضان میں تو تراویح ہے، غیر رمضان میں تو نہیں، اور اس حدیث میں دونوں کا تذکرہ ہے، تو پتہ چلا یہ حدیث تہجد کے متعلق ہے۔ اب سوال یہ کہ کیا تہجد اور تراویح ایک ہی ہے؟ جو سمجھتے ہیں ایک ہی ہے وہ تو کہتے ہیں کہ دیکھیں ہماری دلیل ہے، اس میں رمضان اور غیر رمضان کا ذکر ہے، اور اللہ کے نبی وہ اتنا ہی پڑھا کرتے تھے، تہجد جو ہے وہ رمضان میں بھی غیر رمضان میں بھی، تو تراویح کا تو تذکرہ نہیں، صرف اسی بات کا تذکرہ ہے۔ ان کے لیے عرض یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی یہ روایت جو ہے حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو نقل کر رہی ہیں۔ اب حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات طیبہ، ان کی جو وفات ہوئی وہ سن 57 ہجری میں ہوئی ہے، اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن 15 ہجری میں انہوں نے تراویح کو شروع کیا مسجد نبوی میں۔ حجرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی متصل، اللہ کے نبی کے حجرے کے متصل یہاں پر جماعت ہو رہی ہے، اور ہو بھی 20 رکعت میں رہی ہے، اور ہو بھی تراویح کے انداز میں ہو رہی ہے۔ چونکہ تہجد کی آپ کسی بھی مسلک کے عالم سے رجوع کر لیں، تہجد کی نماز یا کوئی بھی نفل نماز جو ہے وہ اہل سنت والجماعت کے ہاں رائج نہیں ہے۔ نفل ایسی عبادت ہے جو اکیلے کی جاتی ہے، اس کی جماعت نہیں کی جاتی، اور اس کے اوپر دلائل بھی موجود ہیں کہ اس سے منع کیا گیا۔ تو جب حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حجرے کے متصل قریباً 42 سال کا وقفہ بنتا ہے، 42 سال تک یہ نماز ہوتی رہی، تراویح کی نماز ہوتی رہی تہجد کے علاوہ، کیونکہ تہجد اگر ہوتی تو وہ گھروں میں ہوتی، اور پھر وہ 8 ہی ہوتی، یا جیسے حدیث میں ہے وتر سمیت 11 ہوتی، جبکہ یہاں 20 رکعتیں ہو رہی ہیں حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سامنے۔ کوئی ایک روایت بھی ایسی نہیں ملتی کہ حضرت عائشہ نے ان پر رد کیا ہو، یا حضرت فاروق اعظم کو کہا ہو کہ آپ یہ غلط کر رہے ہیں۔ صحابہ اکرام کا سکوت اس بات پر اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاموش رہنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ان کے بھی علم تھا کہ تہجد الگ چیز ہے، تراویح الگ چیز ہے۔ جو انہوں نے روایت کی ہے وہ تہجد کے متعلق ہے، اس میں تو کوئی اختلاف نہیں، وہ تو کم سے کم بھی ہیں اور زیادہ سے زیادہ کی مقدار وہ 11 ہیں وتر کے ساتھ، تو اس میں تو کوئی اختلاف نہیں۔ اور اسی چیز کو سمجھا صحابہ اکرام نے، تبھی کسی صحابی نے اعتراض نہیں کیا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آپ 20 کیوں پڑھا رہے ہیں، جبکہ حضرت عائشہ کی روایت موجود ہے۔ خود حضرت عائشہ کس موقع پر حیات ہیں، ان سے ایک لفظ بھی ثابت نہیں کہ انہوں نے اس پر نکیر کی ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے بڑھ کر کون حضور کی حدیثوں کا محافظ ہو سکتا ہے، اور حضرت فاروق اعظم کے سامنے اگر حق بات ہوتی تو وہ کہنے سے کیوں گھبراتی، کیوں ڈرتی؟ اگر حقیقتاً یہی بات ہوتی تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ تہجد اور چیز ہے اور تراویح اور چیز ہے۔ باقی یہ جو شبہ ہوا یہ اس وجہ سے بھی ہوا کہ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کو اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے
اور وہ کتاب صلاۃ التراویح ہے، یعنی بخاری شریف میں جو ابواب ہوتے ہیں اور پھر کتاب ہے، جو کتاب ہے صلاۃ التراویح کی، اس میں اس حدیث کو لائے۔ اب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دیکھیں جی یہاں پر صلاۃ التراویح میں اس حدیث کا تذکرہ موجود ہے، امام بخاری لائن سے پتہ چلتا ہے کہ یہ تراویح کے متعلق 8 رکعت ہیں۔ ان لوگوں کے لیے عرض یہ ہے، یہ چونکہ علمی گفتگو ہے تو وہ میری بات کو سمجھ سکیں گے کہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ کا یہ اسلوب ہے کہ وہ ایک روایت کو مختلف جگہوں پر لاتے ہیں تکرار کے ساتھ۔ روایت ایک ہی ہے، اس کو کسی اور کتاب میں بھی ذکر کیا، کسی اور باب کے تحت بھی ذکر کیا، پھر اسی حدیث کو کسی اور باب کے تحت بھی ذکر کیا، حدیث وہی ایک ہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے فقہی اس میں اشتراک ہوتا ہے، یا حکمی اعتبار سے یا معنوی اعتبار سے وہ حدیث اس سے مطابقت رکھتی ہے۔ ایک حدیث سے ایک مسئلہ تو ثابت نہیں ہوتا ہے، ایک حدیث سے کئی مسائل ثابت ہوتے ہیں، تو جہاں جہاں ان کو لگتا ہے کہ اس حدیث کا تعلق ہے وہ اس حدیث کو اس کتاب کے تحت بھی ذکر کر دیتے ہیں۔ تو یہاں بھی ایسے ہی ہوا، انہوں نے کتاب صلاۃ التراویح کے تحت اس کو ذکر کیا، لیکن یہاں پر وہ دوسری بار لائے، اس سے پہلے وہ اس حدیث کو لائے ہیں صلاۃ التہجد کے عنوان سے۔ یہ حدیث ایک جگہ نہیں بلکہ 2 جگہ ذکر ہوئی، پہلے اس کو ذکر کیا کتاب صلاۃ التہجد جو ہے اس کے اندر اس کو ذکر کیا تہجد کے عنوان پر، پھر اس کو لے آئے تراویح کے عنوان پر، اور وہ ان کے لانے کا مقصد بھی یہی تھا کہ کہیں کوئی یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ رمضان میں تراویح تو ہے تہجد نہیں ہے، تو اسی لیے انہوں نے تراویح کے باب میں بھی اس کو ذکر کیا اور تہجد کے باب میں بھی اس کو ذکر کیا کہ تہجد اپنی جگہ پر موجود ہے، اگر ایک ہی چیز ہوتی تو اس کو بار بار لانے کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ یہی سمجھانا چاہ رہے تھے کہ تراویح تو جو ہے وہ تو قیام اللیل، رات کا جو قیام ہے رمضان میں، وہ تو اپنی جگہ پر ہے، لیکن تہجد بھی ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم تراویح پڑھ رہے ہیں تو اب تراویح پڑھ لی، پتہ نہیں اب تہجد پڑھیں یا نہ پڑھیں، تو ان کے لیے اس حدیث کو ذکر کیا کہ رمضان میں بھی اللہ کے نبی یہ 11 رکعت ہی پڑھا کرتے تھے جو غیر رمضان میں پڑھتے تھے، یعنی تہجد پہلے بھی پڑھتے تھے اور بعد میں بھی پڑھتے تھے۔ اور پھر اس کی سب سے مضبوط ترین دلیل یہی ہے کہ اس باب میں یا اس حدیث کو کسی بھی صحابی رسول نے تہجد نہیں سمجھا کہ تراویح اور تہجد ایک ہی چیز ہے۔ اگر وہ یہ سمجھتے تو اس پر نکیر ہوتی۔ جب 20 رکعتیں پڑھائی جا رہی تھی، یہ میں آگے چل کر آپ کو عرض کروں گا کہ جب 20 رکعتیں ہو رہی تھی تو کوئی صحابی اٹھ کر نہیں آیا اور کسی نے یہ نہیں کہا کہ حضور سے تو 11 سے اوپر ثابت نہیں ہے تہجد، آپ تہجد کیوں پڑھا رہے ہیں 20 تک؟ 20 تہجد کی رکعتیں یہ کسی بھی مسئلہ کے نزدیک نہیں، تہجد اتنی ہی ہے، بخاری شریف کے مطابق 11 رکعتیں ہی ہیں، اور اسی کے اوپر معمول رہا امت کا کہ زیادہ سے زیادہ اتنی پڑھیں۔ تو اس وقت کسی بھی صحابی رسول نے کھڑے ہو کر یہ سوال کیوں نہیں کیا کہ بھائی جب رکعتیں ہیں ہی اتنی، جب تہجد ہے ہی 11 رکعتیں وتر کے ساتھ، تو آپ نے اس کو کیسے بنا دیا 20؟ وہ سمجھتے تھے اس مسئلے کو کہ یہاں بات ہو رہی ہے تراویح کی، اور تراویح کی رکعتیں کتنی ہیں وہ آگے چل کر میں بتاتا ہوں کہ کہاں تک ہیں۔ یہ 20 اور 8 کا تو مسئلہ ہی نہیں تھا، مسئلہ تو اس سے بھی زیادہ کا تھا، تو وہاں معاملہ وہ تھا۔ انہوں نے سمجھا اس بات کو کہ معاملہ ہے تراویح کا اور تہجد کا، تو انہوں نے تہجد کو تہجد کی جگہ پر رکھا اور تراویح کو تراویح کی جگہ پر رکھا۔ تو یہ معاملہ انشاءاللہ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ تراویح الگ چیز ہے اور تہجد الگ چیز ہے، یہ دونوں ایک ہی نہیں ہیں۔ اگر ایک ہی ہوتے اور ان میں کوئی ایسا مسئلہ ہوتا ہے کہ اس کو صحابہ اکرام نے ایک ہی سمجھا ہوتا تو اس کے اوپر لازمی آواز اٹھائی جاتی، کوئی ایک حدیث موجود ہوتی کہ جس میں یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی صحابی نے حضرت عمر کے اس کام پر نکیر کی ہو یا اس پر اعتراض کیا ہو۔